ہمارے ایجنسیوں کے اطلاع یہ ہے، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، خدا نہ خواستہ، آزاد کشمیر پہ۔ ایک طرف تو پاکستان نے بڑی مخلصانہ پیشکش کی کہ کرتارپور راہداری کو کھولا جا سکتا ہے اور کل کی تاریخ بھی دی گئی تھی، مگر بھارت نے اس پیشکش کو مسترد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسائل کا جو کالا قانون بنایا گیا تھا اس پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نریندر مودی کے آخر دماغ میں کون سے ایسے مکروہ عزائم ہیں جن کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے بھی، عالمی سطح پر بھی، اور کیا وہ ارادے رکھتا ہے؟ یہ ہارون صاحب سے ہم جانیں گے۔ ایک خبر تو یہ ہے، ہمارے ایجنسیوں کے اطلاع یہ ہے، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، خدا نہ خواستہ، آزاد کشمیر پہ منصوبہ بنا رہا ہے۔ باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور باقی وہ 20 سال سے یہی سوچ رہے ہیں تو کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی۔ جب آپ چوکس ہوں تو پھر بلوچستان میں انہوں نے کیا، قبائلی پٹی میں، افغانستان میں، ہر جگہ انہیں خاک ہی چاٹنا پڑی ہے نا جی۔ لیکن مسئلہ جو ہے نا جی وہ ہے، اس میں بہت خطرناک حالات ہیں۔ بڑی دانش مندی سے حکومت پاکستان نے اور جو بھی حماقتیں کی، وہ بڑی دانش مندی سے جنگ کو ٹالا ہے۔ صرف اس میں ایک غلطی کی ہے، وہ وزیر اعظم کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مگر جب آپ یہ کہتے ہیں نا جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے اس کو کمزوری ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ دشمن جو ہے مودی جیسے شخص ہو، حریف جو ہے وہ مودی جیسے شخص ہو، اور ملک جب آپ انڈیا جیسے ملک کے پڑوسی ہوں۔ لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ ملک کتنی خطرناک صورتحال میں ہے۔ دو مسائل ہیں بڑے، اور بھی ہیں۔ بڑے مسائل یہ ہیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ افغانستان میں اب اس کا رول تو رہا نہیں، مگر امریکہ پہ وہ اور اسرائیل پریشرائز کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، انفیکٹ اس کو پریشر ہی کہہ لیں کہ بھئی پاکستان کو طاقتور نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اس پوزیشن میں نا، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وعدہ بھی کر لیں گے اور پھر آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ دیکھیں نا، پاکستان نے امریکہ کی افغانستان میں بات تو اس طرح نہیں مانی جیسے وہ چاہتے تھے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اپنی ساری طاقت جھونک دے اور اپنی ساری صلاحیت اور بٹرے کر دے اور افغانیوں کو، اور الگ امکانہ بات ہوتی ہے، امریکیوں کو خود واپس جانا پڑا، خود واپس جانا پڑا، جتنا تعاون ہو سکتا تھا ٹیررزم کے خلاف کیا۔ مگر یہ تو نہیں کر سکتے کہ افغانوں، اس نے خود کہا کہ میں 1 ملین آدمی مار ڈالوں تو افغانستان میں امن ہو سکتا ہے، تو مار ڈالے نا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ ایک تو وہ جو NDS کا اور انڈیا کا وہ جو ہے اور اسرائیل کا وہ لابنگ ہے، وہاں پہ سارا پریشر ہے، NDS کی ٹیررزم میں ہے۔ اس صورتحال میں ہو کیا رہا ہے؟ اس صورتحال میں ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈر پریشر رہے حکومت، اور پاکستان انڈر پریشر رہے حکومت، اسٹیبلشمنٹ کیا۔ آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ بھارت یہ سوچے بیٹھا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہو، تو ایجنسیز نے کیا بتایا کہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس چیز کے اوپر شبہ ہے، یا واقعی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو ہمیشہ سے انڈین اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا خاتمہ چاہتی تھی۔ گاندھی جی نے کہا تھا وزیرستان کی سرحد پہ کھڑے ہو کے کہ ہندوستان بامیان تک ہے، ٹھیک ہے۔ نہرو نے کہا تھا کہ جس طرح سورج کی اولین کرنیں شبنم کے قطروں کو تحلیل کر دیتی ہیں، پاکستان ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کوشش بھی کی کشمیر پہ، تو ابھی وہ کہتے نہیں ہیں گلگت بلتستان پہ، اجیت دوول نے کہا نہیں تھا بلوچستان کو الگ کریں گے؟ جی بالکل کہا تھا۔ ابھی وجہ کیا؟ پاکستان کا وجود انہیں گوارا ہی نہیں ہے، سوائے ہمارے سب احمق لبرلز کے، سب کے سب تو نہیں، مطلب اس میں سے جو لبرل، جنہیں بعض لوگ لبرل فاشسٹ کہتے ہیں، خونی لبرل جنہیں عمران خان کہتا ہے، جو پہلے سوشلسٹ ہوتے تھے، اسلامی سوشلسٹ ہوتے تھے، سیکولر ہوتے تھے، پھر سوشلسٹ، اس سے پہلے کمیونسٹ ہوتے تھے۔ یہ عجیب و غریب ایک مخلوق ہے جو اپنے ملک اور اپنے دین سے بیدار ہے، باقی ہر چیز ان قابل قبول۔ ان کے سوا ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، پاکستان جو ہے وہ کیا اس سے پہلے دن سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پاکستان 71 میں تو بہت بلنڈر ہم نے کیے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو بھی تھے ہمارے داخلی معاملات تھے نا۔ وہاں کشمیر میں جو صورتحال ہے اس سے بدتر نہیں ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ الگ تو نہیں ہونا چاہتے تھے،
مشرقی پاکستان کے لوگوں کا تو یہ تھا کہ ہمارا آدمی ہے، اس کو اقتدار دو جو اس کا حق تھا، وہ جھگڑے ہوتے کہ دوسری طرف بحث چلی جائے گی. تو وہ تو دیکھو اسکول خالی کرا لیے گئے ہیں، اعلان کر دیا گیا 2 مہینے کی ایل پی جی کے سلنڈر جمع کر لیں. یہ کہاں پہ؟ جموں میں؟ مقبوضہ کشمیر میں. اگرچہ مونسون میں عام طور پہ جنگیں نہیں ہوتی کیونکہ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں موو نہیں کر سکتی، صحیح، لیکن وہ غالباً ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں. یہ ہے ایجنسیوں کی اطلاعات، اور جو ہمارے سورسز ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی کوئی کسی نہ کسی طرح بعض اوقات رابطہ ہو جاتا ہے، وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. یعنی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے نا، اس کے لیے خفیہ ایجنسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ سکول خالی کرائے جا رہے ہیں، ایل پی جی کے سلنڈر کہا جا رہا ہے، کس لیے؟ عام طور پہ تو نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے. وہ جنگ کے لیے تو سپٹمبر ہے نا، وہ ستمبر میں ہی جنگ ہوئی تھی وہاں جو ہے، تقریباً ستمبر میں ہی مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس ایک ایٹمی پروگرام ہے، پاکستان کے پاس میزائل ہیں، پاکستان کے پاس وار ہارڈنڈ آرمی ہے، اور یہ وہ آرمی ہے جس کا دل دکھا ہوا ہے، جو حساب برابر کرنا چاہتی ہے. یہ وہ آرمی نہیں ہے ادھر پتہ چھٹیوں کی 2-4 نہیں، انڈین آرمی میں 2-4 نہیں، 200-400 بھی نہیں، ہزاروں درخواستیں چھٹیوں کی آ گئی ہیں. صحیح کرنا تو وہ چاہتے ہیں. اور ان کی اسیسمنٹ میں چونکہ ان کے پاس طیارے بہت زیادہ ہیں، ٹینک بہت زیادہ ہیں، ان کی بیریئر نسبتاً بہت بڑی، ان کی اسیسمنٹ ایک تو یہ پہلو ہے. اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کچھ علاقہ چھین سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. وہ لڑیں گے کیا فائنلی؟ وہ تو جو بھی لوگ سیریس انالیسس کرتے ہیں، مثلا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز لندن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان پر حملہ ہوگا پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی. دیکھیے نا، وہ تک اپنا تحریک نہیں چل رہی وائرس کی وجہ سے. اگر اللہ نہ کرے حملہ ہو جائے، جنگ کو ایسی چیز سے نہیں ہے کہ جس کی دعوت دی جائے، لیکن جنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. دشمن کے خلاف ہمیشہ قوم اگر متحد رہی ہے. مقدر میں جنگ لکھی ہوئی ہے تو پھر جنگ لڑیں گے، اور جنگ اس طرح لڑی جائے پھر کہ یاد رکھیں روز قیامت تک کہ ہوا کیا تھا. نہیں، وہ 2 کلو کا ایٹم بم کس لیے بنائے ہیں؟ روز قیامت کے لیے تو نہیں بنائے. خدا نہ خواستہ ہارون صاحب، یہاں تک اس نہج تک معاملات جانے نہیں چاہیے، ہر اس حالات سے بچنے کوشش کرنے چاہیے جو کون کہتا ہے جانا چاہیے؟ تو پاگل ہی کہہ سکتا ہے کہ انسان قتل ہوتے پھریں، مریں، بچے یتیم ہوں، عورتیں بیوہ ہوں. اچھا، یہ کون آرزو کر سکتا ہے؟ لیکن بھائی جنگ ایک زندگی کی حقیقت ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے جنگ ہوتی آئی ہے. ہمیں چین کے ساتھ جانا ہوگا، سوچ سمجھ کے یہ رسک لینا ہوگا. اب ایک اور بھی دعویٰ ہے جو اپنے اس میں وہ خطرناک یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو دشمنی کی دعوت دیں، یورپ کو دشمنی کی دعوت دیں، کسی اور کو دشمنی. مگر چائنا کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں یا ترکوں پہ یا چین پہ. ٹھیک ہے. باقی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ دنیا آئے اور بیٹھ کے بات کرے، نہ وہ کوئی شرارت کریں نہ ہم کوئی شرارت کریں. ہمیں تو اب وہ یہ کر سکتے، فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں، ایک جلی وہاں ہنگامہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا میں کر کے ہم پہ ڈال کے حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، برطانوی اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوش کے ناخن لیں، وزیر اعظم صاحب بھی اور اپوزیشن بھی یہ سمجھ لے، اور امریکہ کے لیے استعمال نہ ہو. کتنی دیر ہم اپنی زبان بند رکھیں گے؟ میرے پاس معلومات ہیں، میں بتاؤں گا کس کس سیاستدان کا امریکہ سے تعلق.